مجھے یہ بتائیے گا کہ نو وار، نو ڈیل، نو پیس، یہ صورتحال کتنا عرصہ مزید جاری رہ سکتی ہے آپ کے خیال میں، اور آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کا اینڈ گیم کیا ہے؟ دیکھیے سچویشن یوں ہے کہ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت پین زیادہ کون ایکسیپٹ کر لے گا، ایرانین پبلک اور ایرانین حکومت، امریکن پبلک اور امریکن حکومت۔ جہاں تک ایرانین پبلک کا ہے، ان کو تو اتنے سال سے سینکشنز لگی ہوئی ہیں 1979 سے، کہ ان کی اکانومی بائی اینڈ لارج سیلف سفیشینٹ ہو گئی ہے۔ اس کا یہ مطلب کہ پراسپر کر رہی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا ایکسپورٹ امپورٹ پہ اتنا دار و مدار نہیں ہے۔ پھر ایک بڑا ملک ہے جو کم سے کم اپنے آپ کو فیڈ کر سکتا ہے۔ اگر تھوڑا لمبا ہو جائے معاملہ تو وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا بیسک امینٹیز ہیں، لوگ زندہ رہ سکتے ہیں، پانی ہے، کھانے کو اناج ہے۔ ایران کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ پانی بھی وہاں ہے، اناج بھی ہے۔ گلف کنٹریز کی مصیبت دوسری ہے، اس کا میں کہنا نہیں چاہتا، کیونکہ ڈیزرٹ کو آباد کیا گیا ہے، وہاں پانی بھی آپ کو ڈیسیلینیشن پلانٹ سے کرنا پڑتا ہے۔ وہاں ویجیٹیبلز اور فروٹ اور میٹ اور ملک ہر چیز امپورٹ ہوتی ہے۔ ان کی اکانومیز ایکسپورٹ امپورٹ پہ بالکل بیسڈ ہیں، اور وہیں امریکہ کے اڈے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہانی ہو گئی۔ دوسری، امریکہ کی اپنی پوزیشن دیکھ لیں، یونائٹڈ اسٹیٹس کی جہاں اپنی پوزیشن ہے، وہ ان کے سامنے ایک ٹائم لائن ہے، اور وہ ہے یہ جو مڈ ٹرم الیکشنز ہیں۔ اور مڈ ٹرم الیکشنز میں جتنے پولز آ رہے ہیں اس میں دو تین چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ ان پاپولر وار ہے۔ نمبر 2، اٹس کنسیڈرڈ ناٹ امریکاز وار بٹ اسرائیلز وار، یعنی میں امریکنز کی بات کر رہا ہوں۔ امریکن پبلک اوپینین کا کافی بڑا سیکشن، میں تو سمجھتا ہوں شاید آدھے سے زیادہ یا آدھے کے قریب تو یہ سمجھتا ہے کہ جنگ ہی ان کی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسرائیل کی جنگ ہے۔ ایک نیا ایشو اس جنگ میں کھڑا ہوا ہے۔ تیسری چیز اس میں یہ آ رہی ہے کہ جو ڈر تھا کہ کانگریس میں یا تو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز ہے، شاید پریزیڈنٹ ہار جائیں ان کی پارٹی، لیکن اب تو ایسے لگ رہا ہے کہ اگر یہ نہ رکا تو جس طرح گروسریز کی قیمت بڑھ رہی ہے، پیٹرول کی پرائسز بڑھ رہی ہیں، آج تو بلکہ کچھ فارمرز بھی پروٹیسٹ کرنے لگے ہیں وہاں، ان کے لیے بھی مشکل ہو گیا ہے کہ وہ جو فرٹیلائزرز ہیں ان کی اویلیبلٹی اور ان کی پرائس جو ہے وہ اپوزنگ پرابلمز۔ تو ان دس کیس پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکن گورنمنٹ کے لیے ایک لائن ہے، اور وہ یہ مڈ ٹرم الیکشنز۔ امریکن پبلک کے لیے وہ کہتے ہیں یہ نہ تو ہماری وار ہے، نمبر 2 ہمارا ہر چیز گروسریز مہنگی ہو گئی ہیں، بچے کو ناشتہ کرانا ہے صبح وہ مہنگا ہو گیا ہے، ہم نے ڈرائیو کر کے جانا ہے، بچے کو اسکول چھوڑنے جانا ہے یا اپنے کام کرنے جانا ہے، وہ پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے۔ تو ان کے اوپر پبلک پہ بھی پریشر زیادہ ہے اور امریکن گورنمنٹ پہ بھی زیادہ ہے۔ جیسے ایک زمانے میں طالبان کہا کرتے تھے کہ یو ہیو دا واچ اینڈ وی ہیو ٹائم آن آور سائڈ، امریکن وہ کہتے تھے۔ اب ان کا ٹائم لائن جو ایرانین کا، میں مانتا ہوں ان کو بہت سفر کیا انہوں نے، انہیں بہت نقصان ہوا ہے، اور یہ نہیں کہ ان کو پین نہیں، انہیں بہت پین ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ پین برداشت کیا، اگر فرض کہ وہ 2 مہینے بھی ہولڈ کر دیں، 3 مہینے ہولڈ آؤٹ کر جائیں، لوگوں کا خیال ہے زیادہ کر جائیں گے، کیا 3 مہینے دنیا کی معیشت برداشت کرے گی؟ کیا وہ ایسے ہی دنیا کھڑی رہے گی اور وہ امریکہ بہادر کا انتظار کرتی رہے گی؟ وہاں فاقے پڑنے لگے افریقہ کئی ملکوں میں کیونکہ فرٹیلائزر جانی بند ہو گئی ہے۔ اور کیا امریکہ میں اس اکانومی جو ایک انٹیگریٹڈ اکانومی ہے، آج چائنا اور جو گلوبلائزیشن ہوئی ہے، چائنا، یونائٹڈ اسٹیٹس، یورپ، جاپان، انڈیا، کوریا، یہ سب جو ہیں یہ انٹیگریٹڈ اکانومیز ہیں، ایک کا دوسرے پہ اثر پڑتا ہے۔ لیمن برادرز اگر وہاں کولیپس کرے تو امریکہ میں اثر پڑ ساری ایسٹ ایشیا میں اثر پڑتا ہے، ساری دنیا پڑتا ہے۔ کرونا وائرس اگر چین سے شروع ہو تو ساری دنیا کو لپیٹ میں لے لیتا ہے، کیونکہ اکانومیز آر ویری بیڈلی انٹیگریٹڈ۔ تو کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ اس سے اوپر رہ سکتے ہیں؟ اگر امریکہ کو سپوزنگ وہ کہتے ہیں جی تیل کی ہمیں ضرورت نہیں، ہم سیلف سفیشینٹ ہیں، بھئی تیل پہ سیلف سفیشینٹ ہوں گے، لیکن اگر پرائس بڑھے گی تو امریکہ کا تیل تو نہیں سستا ہو جائے گا۔ اٹ ہیز ٹو کیپ اے لیول، جیسے پانی اپنی لیول رکھتا ہے،
یہ نہیں ہے کہ امریکہ ایک آئلینڈ بائی اٹ سیلف ہے کہ اب وہ پرائسز بھی ڈٹرمن کر رہا ہے، ہر چیز کر رہا ہے، کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائے گی، انفلیشن بڑھ رہی ہے تو امریکن میں بھی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھے گی۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ ساری گیم بن رہی ہے پین برداشت کرنے کی قوت کس میں زیادہ ہے۔ اس وقت یہ نظر آ رہا ہے کہ جو ایران کی گورنمنٹ ہے اور ایران کے لوگ، میں نے آپ کو وجوہات بتا دی ہیں، سینکشنز کی، سیلف سفیشنسی کی، اور ان کی جو انٹیگریشن، گلوبلائزیشن، ان کے لیے مشکل ہوگا۔ اس لیے جب آپ پوچھ رہے ہیں کدھر جائے گا، میرا اندازہ یہ ہے یہ برنکمنشپ ہو رہی ہے، اور شاید ایران کا یہ اپنا یہ اندازہ، پاسداران ہے، جس کی بھی پاس پاور ہے، حکومت کے پاس ہے، جو بھی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھہر سکتے ہیں کچھ دیر، اور امریکہ کے لیے 2-3 مہینے ٹھہرنا، کیا دنیا کے لیے ٹھہرنا ناممکن ہو جائے گا۔ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جو یورپ کے ممالک ہیں، جاپان، کوریا، وہ امریکہ کو کہیں گے بس کرو بھائی، ہم نے بھی تو زندہ رہنا ہے۔ تو اٹس ناٹ دیٹ ایزی۔ تو لگتا ہے کہ یہ پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ کوئی بہانہ ڈھونڈیں گے وکٹری ڈکلیئر کرنے کا۔ میں تو بہت خوش ہوں گا جس دن وہ ڈکلیئر کر کے وکٹری چلے جائیں کہ ہم جیت گئے، تباہ کر دی۔ آلریڈی انہوں نے وہ ریہرس کیا ہوا ہے، نیوی زمین پہ چلی گئی ہے، ہوائی جہاز ہے ہی نہیں، فوج کو تباہ کر دیا۔ بھئی اگر وہ یہ وکٹری کلیم کرنا چاہتے ہیں تو کریں، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو جو ڈر پڑ گیا ہے کہ وہ جو اپوزیشن ہے امریکہ میں ان کو وکٹری کلیم کرنے نہیں دے گی۔ Otherwise things would have been much easier, but there it stands. قصوری صاحب، کیا روس اور چین اس تنازع کے حل میں کوئی فیصلہ کن کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، فیصلہ کن کو ڈیفائن کرنا پڑے گا۔ وہ اپنے جہاز نہیں بھیج دیں گے، اپنے ایئر کرافٹ کیریئرز نہیں بھیجیں گے، ٹینک ہوائی جہاز نہیں بھیجیں گے، لیکن جو کچھ وہ کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ ڈینائی کر رہے ہیں۔ دنیا تو یہ کہہ رہی ہے کہ ٹارگیٹنگ میں مدد کر رہے ہیں، دنیا کہہ رہی ہے، بیدو سیٹلائٹ سے بھی مدد ہو رہی ہے۔ آج میں جیروسلم پوسٹ میں، جو اسرائیل کا ایک بڑا اخبار ہے، اسے پڑھ رہا تھا، وہاں بڑی سخت بحث ہوئی ہے، کیونکہ اسرائیل کے بہت اچھے تعلقات ہیں چین کے ساتھ، اور ایران کے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں۔ اس پہ ایک لمبی بحث چل رہی تھی۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایران، چائنا کے بڑے انٹرسٹ ہیں گلف کنٹریز میں بھی، یو اے ای میں بھی انہوں نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی، اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، آئی ٹی، ان کے بڑی بڑی فارمز ہیں وہاں۔ تو چائنا کی بھی گلوبلائزڈ اکانومی ہے، اب ان کی ایران سے ایٹ اے ڈفرنٹ لیول ریلیشن شپ ہے، اور سعودی عرب اور جتنی گلف کی کنٹریز ہیں، پرٹیکولرلی یو اے ای، ان کی اکانومی کافی، ان کو اکانومی جڑی ہوئی ہے۔ کیا وہ ایک سائیڈ اوپنلی لے کے دوسرے کو چھوڑ دیں گے؟ مجھے نہیں لگ رہا۔ کیا وہ یہ چاہیں گے کہ امریکہ اس میں جیت کے نکل جائے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو کوئی راستہ ایسا ڈھونڈیں گے کہ امریکہ یہاں سے ہزیمت اس کو ہو، وہ آسانی سے نہ نکلے، وہ وکٹری پروکلیم نہ کر سکے، دنیا یہ بلیو ہی نہ کرے کہ امریکہ جیت گیا، چاہے پریزیڈنٹ ٹرمپ ہی کہتے رہے۔ تو کریں گے تو یہ، لیکن وہ کیسے کریں گے؟ وہ ایسے نہیں کریں گے جہاز، وہ بے وقوف تو نہیں کہ اس علاقے میں جہاں ان کی سٹرینتھ ہے، کرکٹ میں کہا جائے یو پلے آن یور اون پچ، یہ پچ تو ان کی ہے ہی نہیں۔ اس میں امریکہ نے اپنے سارے ایئر کرافٹ کیریئرز بھیجے ہوئے ہیں، پرانے الائنسز امریکہ کے ہیں، سارے علاقے میں امریکہ کے اڈے ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ کیا ایک جبوتی کے اڈے کے ساتھ وہ ایسی گیم کھیل رہے ہیں کہ ان پہ ایسا پریشر پڑے گا۔ اگر یہ نہ مانے تو ہو سکتا ہے وہ ریئر ارتھس پہ پابندی لگا دیں، جس میں امریکہ کو بڑا زبردست نقصان ہوگا۔ اور اگر وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایسے ایریاز میں جیسے ساؤتھ چائنا سی ہے، وہ اپنی طاقت دکھا سکتے ہیں، جسٹ ٹو ٹیل دم کہ وہ نہیں کریں گے جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جی جا کے تائیوان پہ قبضہ کر لیں گے۔ آئی ڈونٹ بلیو کہ چائنا کی یہ پالیسی ہے۔ چائنا کی رائز پیسفل ہے اور وہ لانگ ٹرم سوچتے ہیں، تو وہ نقصان اس طرح پہنچائیں گے کہ روس اور چین اپنی پالیسیز کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں۔ میں نہیں ماننے کو تیار کہ ان دونوں کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ اس علاقے میں ایران بری طرح سے پٹ جائے۔ اس کا مطلب ہے وہ جو کچھ کر سکتے ہیں کریں گے، اور شاید کر رہے ہوں گے، لیکن وہ نہیں کریں گے جو لوگوں کا خیال ہے کہ جی وہ اپنی فوجیں وہاں بھیج دیں، اپنے ہوائی جہاز بھیج دیں، اپنے ایئر کرافٹ کیریئرز بھیج دیں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ قصوری صاحب، یو اے کا اوپیک سے نکلنا اور U2I2 کی طرف جھکاؤ پاکستان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے آپ کے خیال میں؟
U2I2 تو بات کی بات ہے, وہ ہوگا یا نہیں وہ تو بات کی ہے. سو لیٹس لک ایٹ واٹ از ہیپنڈ. وہ تو ایک کہانی ہے, بن رہی ہے ہوا میں, تخیل میں, ہوگی یا نہیں آئی ڈونٹ نو. لیکن جو چیز ہے وہ ہے کہ وہ وہاں سے نکلے ہیں. اب اس کے کئی فیکٹرز ہیں. ایک فیکٹر تو یہ ہے کہ ان کو گلا ہے یو اے ای کو عرب ممالک سے اور مسلمان ممالک سے کہ انہوں نے ان کو سپورٹ نہیں کیا جب ایران ان پہ حملے کر رہا تھا. یہ ان کو گلا ہے اور ان کا وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آئسولیٹڈ چھوڑ دیا گیا ہے مار کھانے کے لیے, سب سے زیادہ حملے ان پہ ہوں, یہ ان کا کہنا ہے. میرے خیال میں اب یہ ایک بڑی عجیب سی پوزیشن ہے کہ یو اے ای نے ایسی پوزیشن اڈاپٹ کی تھی جو کہ مسلمان ممالک اور مسلمان پبلک کے لیے بڑا مشکل تھا اسرائیل کے ساتھ ایسے وقت میں الائنس کرنا جب وہ اس نے تباہی مچا دی تھی ادھر غزہ میں جا کے. وہ ہیومن رائٹس وائلیشن کیا جینوسائیڈ کمٹ کر رہا تھا. اس کے اوپر ان کو گلا یہ ہے کہ ایران ہمارا بڑا دشمن ہے اور اسرائیل اتنا بڑا دشمن نہیں. یہ اب ہسٹری بتائے گی کہ ان کا ڈیسیشن ٹھیک تھا یا نہیں. مجھے نہیں لگ رہا کہ ایک جزیرہ اتنا علیحدہ یو اے ای ٹھیک ہے بڑا ملک ہے دوسرے ملکوں کے مقابلے, لیکن سعودی عرب کی جو رقبہ ہے, اس کی جو آبادی ہے, اس کا تو کمپیریزن ہی کچھ نہیں ہے نا. وہ ابھی لوگوں کا تو اندازہ ہے کبھی تو 35 یا 36 40 ملین کی ان کی آبادی ہے. کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں سعودی عرب کی مارکیٹ بہت بڑی ہے اور جس قسم کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں دنیا کی کمپنیاں بھاگی جائیں گی. تو بہتر تو ساری اسلامک ورلڈ کے لیے اور گلف کے لیے بہتر ہوگا کہ اکٹھے ہو کے ڈیفنس اپنا کچھ اس کے بارے میں ڈیفنس انفراسٹرکچر کے بارے میں سوچیں. اس میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ سعودی عربیہ کی اگر پاکستان سے قربت ہو گئی اور ڈیفنس ٹریٹی ہو گئی, قطر کی اگر ٹرکی سے ہو جائے اور یو اے ای کچھ اپنی پسند کی کوئی سچویشن کر سکتا ہے بائی لیٹرلی جس ملک سے کمفرٹیبل ہے. آج کل وہ پاکستان سے اس لیے اس کو تھوڑا سا ناراضگی نظر آ رہی ہے کہ پاکستان نے جو پالیسی اڈاپٹ کی, پاکستان ایک بڑا ملک ہے کہ والد تھے محمد بن زید جو تھے جو اس وقت وہاں رولر ہیں, وہ پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے تھے اور پاکستان کے بہت سے لوگ وہاں گئے ہیں روزگار کے لیے. ہمیں تو یہ بھی پرابلم ہے کہ اس جھگڑے میں ہم پڑھنا نہیں چاہ رہے, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ مسئلہ اگر انہوں نے زیادہ حل نہ کیا تو پھر یہ کافی گند مچائے گا. لیکن لانگ ٹرم اسرائیل سے کی جو پالیسیز اور ایکسپینشنسٹ پالیسیز ہیں اور وہ جو گریٹر اسرائیل کی پالیسی ہے عربوں میں وہ ہو جائے گا بڑا ان پاپولر. اور اگر انہوں نے ان کو چوز کیا, ابھی ان کو نہیں چوز کر, ابھی یہ کہہ رہے ہیں ہم امریکہ سے الائنس کر رہے ہیں. نا دیٹ از اے پاسبلٹی, اس میں ان دونوں کو فائدہ ہے, امریکہ کو بھی. اس لیے میرا نہیں خیال ہے کہ اوپنلی جو آپ نے Y2U2 جو کہانی کی تھی انڈیا اور اسرائیل, وہ جو لائن شائن بن رہی ہے وہ تو دیکھا جائے گا کہ ہوتی ہے یہ نہیں. لیکن ابھی جو ان کے لیے پاسبلٹی ہے کہ امریکہ اس ایریا میں وہ بھی تو چاہے گا نا کہ اس کا کوئی کلوز ایلائی ہو, اور وہ ایلائی یو اے ای ہو سکتا ہے کیونکہ یو اے ای نہیں چاہتا کہ سعودی عرب پرائسز کو کنٹرول کرے اس علاقے میں. اور اگر یہ رہتا ہے اوپیک تو اور اوپیک پلس جس میں رشیا بھی ہے, تو نیچرلی سعودی عرب کی بہت بڑی سے ہے ان کنٹرولنگ پرائسز. یو اے ای یہ سمجھتا ہے اس کو نقصان بہت زیادہ ہوا ہے, یہ جو ابھی جنگ ہوئی ہے ان کو جو لاس ہوا ہے وہ پورا کرنا چاہتے ہیں تھرو گریٹر آئل ریونیو. آئل ریونیو گریٹر تب ہو سکتا ہے اگر اس کے اوپر پروڈکشن کوٹاز نہ لگیں جو کہ لگتے ہیں اس کے اندر. لیکن یہ ایک ان مائی اوپینین اٹس اے گیمبل. دے آر آر فرینڈس, آئی وش دم ویل, بٹ آئی ویری انہیپی کہ اگر یہ چیز لیڈس ٹو گریٹر بریچ بٹوین دی گلف کوآپریشن کاؤنسل کنٹریز. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.